فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اتوار کو صدر ٹرمپ سے بات کی۔ فائنانشل ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان خود کو ایران جنگ کے خاتمے کے لیے بطور ثالث پیش کر رہا ہے۔ سینئر پاکستانی حکام ایران اور امریکہ کے پس پردہ رابطے کروا رہے تھے۔ پاکستان نے ایرانی حکام سٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر کے رابطے کروائے۔ رائٹرز کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں پاکستان کا اہم کردار ہے۔ پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کی کوشش کی۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے ترکیہ اور مصر نے بھی کشیدگی میں کمی کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان، ترکیہ اور مصر نے امریکی نمائندے خصوصی سٹیو وٹکوف سے مذاکرات کیے۔ پاکستان، ترکیہ اور مصر نے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے بھی مذاکرات کیے۔ تینوں ممالک کی بات چیت کا مقصد کشیدگی میں کمی لانا تھا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کا کہنا ہے اگر فریقین راضی ہوں تو مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ سے سوال کیا گیا ایران امریکہ مذاکرات پاکستان میں ہو رہے ہیں۔ اس پر ترجمان دفتر خارجہ نے جواب دیا اگر فریقین نے اتفاق کیا تو پاکستان ہمیشہ مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ کرنے کا حکم، صدر ٹرمپ کا کہنا ہے ایران کے ساتھ تنازع کے حل کے لیے پرعزم ہے۔ امید ہے تنازع حل ہو جائے گا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان گزشتہ 2 روز میں مثبت بات چیت ہوئی۔ محکمہ جنگ کو ابھی ایران کے بجلی گھروں پر حملہ کرنے سے روکا ہے۔ ایرانی بجلی گھروں اور توانائی کے تنصیبات پر تمام فوجی حملوں کو 5 روز کے لیے ملتوی کیا جائے۔ ایران ڈیل کرنا چاہتا ہے۔ مذاکرات کامیاب ہوئے تو ایران کے بجلی گھروں پر حملے نہیں کریں گے۔ ایران کے قابل احترام اعلیٰ رہنما سے بات چیت کی۔ اگر ایران کے ساتھ معاہدہ ہو جاتا ہے تو خطے کے لیے بڑی پیش رفت ہوگی۔ ایران کی امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی تردید، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے تہران اور واشنگٹن میں کسی قسم کی بات چیت نہیں ہو رہی۔ ٹرمپ کے بیانات کا مقصد توانائی کی قیمتوں کو کم کرنا ہے۔ ٹرمپ اپنے فوجی منصوبوں پر عمل درآمد کے لیے وقت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دوست ممالک کے مذاکرات کی امریکی درخواست کے پیغامات ملے۔ پیغامات کا مناسب اور اصولی موقف کے مطابق جواب دیا گیا۔ ایران کی توانائی کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف کارروائی کا مؤثر جواب دیا جائے گا۔ آبنائے ہرمز پر ایران کے موقف میں تبدیلی نہیں آئی۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ مجید باقر کہتے ہیں امریکہ سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ جعلی خبروں کے ذریعے تیل کی منڈی پر اثر ڈالا گیا، جبکہ ایران کے عوام کا مطالبہ ہے جارحیت کرنے والوں کو سزا دی جائے۔ ایران امریکہ مذاکرات میں پس پردہ اہم کردار کس نے ادا کیا؟ اہم حقائق سامنے آ گئے۔ ترکیہ، مصر اور پاکستان گزشتہ 2 روز سے امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے پیغامات کا تبادلہ کر رہے تھے۔ امریکی ذرائع کے مطابق تینوں ممالک کے اعلیٰ حکام نے وائٹ ہاؤس کے LG سٹیو وٹکوف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ ثالثی کا عمل جاری ہے اور پیش رفت ہو رہی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ جلد ہی نتائج سامنے آئیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں ریکارڈ کمی۔ امریکی کروڈ آئل کی قیمت میں 12.29% کمی۔ امریکی خام تیل کی قیمت $86.17 فی بیرل پر آ گئی۔ برطانوی خام تیل کی قیمت میں 13.25% کمی۔ برینٹ کروڈ آئل $97.65 فی بیرل ہو گیا۔ دوسری جانب سونے کی فی تولہ قیمت میں 43,600 روپے کی بڑی کمی۔ سونا 4,47,762 روپے فی تولہ ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم کی ایران کے صدر اور برادر عوام کو عید الفطر اور نوروز کی مبارکباد۔ کشیدگی کے تناظر میں بہادر ایرانی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ خلیجی خطے میں جاری خطرناک صورتحال پر گہری تشویش کا بھی اظہار۔ کہا کشیدگی کے خاتمے کے لیے سفارتکاری وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے یقین دہانی کرائی کہ پاکستان خطے میں امن کے فروغ کے لیے اپنا تعمیری کردار جاری رکھے گا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی ہم منصب عباس اراغچی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور ایران کا قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار کا ترک وزیر خارجہ حقان فیدان کو بھی ٹیلی فون۔ خطے کی بدلتی صورتحال پر پاکستان اور ترکیہ میں مشاورت۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں حالیہ پیش رفت کا جائزہ لیا۔ امریکی صدر کے جنگ بندی کے عارضی اعلان پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔
دشمن کے کسی بھی حملے کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا، ایران کو نقشے سے مٹانے کا وہم دشمن کی مایوسی کا عکاس ہے۔ دھمکیاں، دہشت گردی کے حربے ایرانی قوم کو مزید مضبوط بنا رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز ہماری خود مختاری کا احترام کرنے والے تمام ملکوں کے لیے کھلی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں، آبنائے ہرمز بند نہیں بلکہ انشورنس کمپنیوں نے جنگ کے ڈر سے روک دیا ہے۔ کسی انشورنس کمپنی پر اب دھمکیوں کا اثر نہیں ہوگا۔ جہاز رانی کی آزادی تب ہوگی جب تجارت کی آزادی دی جائے گی۔ امریکہ کو اپنی ایک طرفہ جنگی پالیسی پر نظر ثانی کا مشورہ دیا ہے۔ دھمکیوں کے بجائے باہمی احترام کے ذریعے ہی مسائل کا حل ممکن ہوگا۔ ایران نے اسرائیل پر مزید میزائل داغ دیے، صہیونی ریاست میں ایک بار پھر سائرن بج اٹھے، تل ابیب سمیت کئی شہروں میں میزائل گرنے کی اطلاعات۔ اسرائیلی امریکی ڈیفنس سسٹم ایرانی میزائلوں کو روکنے میں ناکام۔ ایران نے عراق میں موساد کے دفتر کو تباہ کر دیا۔ ابوظہبی میں میزائل کا ملبہ گرنے سے بھارتی شہری زخمی۔ سعودی عرب نے ایران کے مزید 7 ڈرون تباہ کر دیے۔ سعودی عرب کا ایران کے ایک میزائل کو ناکارہ بنانے کا بھی دعویٰ۔ امریکی اور اسرائیلی طیاروں کی تہران پر بمباری، فضائی کارروائیاں ایران کے مختلف شہروں تک پھیل گئیں۔ تہران کے مشرقی اور مغربی حصوں میں شدید دھماکوں کی آوازیں۔ ایران میں بندر عباس میں ریڈیو اسٹیشن پر حملہ، ایک شخص شہید۔ خرم آباد اور ارمیا کے رہائشی علاقوں پر حملے۔ ایران میں شہداء کی تعداد 1500 سے بڑھ گئی، 20,000 سے زائد زخمی۔ ایران میں حملوں میں 80,000 سے زائد شہری عمارتیں متاثر ہو چکی۔ امریکی وزیر خزانہ کا فوجی کارروائیاں مزید تیز کرنے کا اندیا۔ اسرائیل کے لبنان پر فضائی اور زمینی حملے جاری۔ بیروت اور جنوبی لبنان میں بمباری، متعدد افراد شہید۔ لبنان میں شہید افراد کی تعداد 1000 سے تجاوز کر گئی، 2000 سے زائد افراد زخمی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور برطانوی وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال پر بات چیت۔ دونوں رہنماؤں کا آبنائے ہرمز کی بندش پر اظہار تشویش۔ آبنائے ہرمز عالمی شپنگ کی بحالی کے لیے ضروری قرار۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، نیٹو ممالک کچھ نہیں کر رہے، یہ شرم کی بات ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی حکومت کا نہیں، عدالتوں کا کام ہے۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی کی مزار قائد پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ کہا، ہم عدالت کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے، کسی کو معاف کرنا حکومت کا کام نہیں۔ نواز شریف نے ملک کو مضبوط بنایا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بولے، پاک سرزمین کو میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ہمیں اندرونی اختلافات کو ختم کرنا ہوگا، ملک کی ترقی کے لیے قائد اعظم کے اصولوں پر عمل کرنا ہوگا۔ جنگ کے ماحول کو فوری طور پر ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے پیٹرول کی مد میں 127 ارب کی سبسڈی دی ہے۔ حکومت ڈیزل پر 200 روپے سے زائد سبسڈی دے رہی ہے۔ حکومت غریب طبقے کو سہولیات کی فراہمی کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کا کہنا ہے، لگژری گاڑیوں کے فیول پر 200 روپے ٹیکس عائد کیا ہے۔ حکومت نے اپنے اخراجات میں کافی حد تک کمی کی ہے۔ موجودہ صورتحال کے باعث وزیر اعظم نے اپنے دورے منسوخ کر دیے۔ پیٹرولیوم مصنوعات کی بچت کے لیے سرکاری گاڑیوں کو گراؤنڈ کر دیا گیا۔ صرف سیکیورٹی مقاصد کے لیے سرکاری گاڑیاں استعمال کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا چھوٹے آباد گاروں سے گندم خریدنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت محکمہ زراعت اور محکمہ خوراک کا مشترکہ اجلاس۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی محکمہ خوراک کو گندم سٹاک فوری فروخت کی ہدایت۔ کہا، گندم کے نئے فصل کی خریداری کا عمل جلد شروع کیا جائے۔ محکمہ زراعت کے پاس 13 لاکھ چھوٹے آباد کاروں کا مکمل ڈیٹا موجود ہے۔ موجود سٹاک کی فروخت اور نئے باردانے کی تقسیم منصفانہ طریقے سے کی جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا چھوٹے ہاریوں کو ترجیحی بنیادوں پر باردانہ دینے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے احساس شجر مہم کا آغاز کر دیا۔ اسلام آباد میں خیبر پختونخوا ہاؤس میں پودا لگا کر مہم کا افتتاح کیا۔
یوم پاکستان اور عید کے موقع پر صوبے بھر میں ایک ہی دن میں 10 لاکھ پودے لگانے کا ہدف 285 مقامات پر شجرکاری سرگرمیاں جاری مہم کی نگرانی کے لیے جدید IT پورٹل متعارف مرکزی کنٹرول روم سے ریئل ٹائم مانیٹرنگ جاری عوام سے بھی بھرپور شرکت کی اپیل 14 اگست کو 14 لاکھ پودے لگانے کا ہدف مقرر